عورت کیا ہے؟ میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پہ مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا اور چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پتر خیر ہے، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں کہتا ہوں کہ بس بابا جی کیا بتاؤں، گھر سے لڑ کر آیا ہوں۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، جا وے جلیا، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پر پتر، یہ جس نے مثال بنائی ہے نا کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے کہا، نہ بابا جی نہ، آپ نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے، نہیں پتر، تو نہیں جانتا اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو۔ یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اپنی چائے پچ میں ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی پچ سے ہی چائے کی چسکی لگا کے کہتے ہیں کہ واہ، مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ سن پتر، رب وہ ذات ہے جسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے ماں کا نام لیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جبکہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ پتر، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراخ دل کی مالک، اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے بابا جی کی باتیں لبھانے لگ گئی تھیں۔ بابا جی بولے کہ عورت ہی وہ بستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ بس اس بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لے۔ جب وہ آج سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب اولاد جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ پتہ ہے پتر، 22ویں ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کا جتنا درد سہتی ہیں، ایک بچے کو جنم دیتے وقت اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ میں بابا جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے، ابھی آگے سن پتر، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنی ذرا، کہ کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا یہ کڑوا سچ سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پہ مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، وہ مرد پہ تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتی، وہ غیرت کے نام پہ مردوں کے قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بھیڑوں کی طرح کسی پر چپٹ کر اس کا ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے سے طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی۔ بابا جی کی باتیں سن کے میں شرمندہ ہونے لگ گیا اور آنکھیں جھک گئی، میری پسینے کی بوندیں میرے ماتھے پہ نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ بابا جی نے شاید میری شرمندگی محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر بابا جی نے ڈھابے والے کو چائے کے کپ واپس لے جانے کے لیے آواز دے دی اور پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پتر، تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے، بات کی نوعیت کو سمجھا کر اور پھر فیصلے کیا کر۔ پتر، ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ بار جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے یا بڑی بہن کا، اور یہ دونوں عورت ذات ہیں۔ ہمارے گھروں کا وجود عورتوں سے ہے، گھر مرد نہیں بساتے پتر، عورتیں بسایا کرتی ہیں۔ گھر کی رونقیں عورتوں کے ہی تو ساتھ ہوتی ہیں بیٹا، ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی ہے۔ تو پتر، یہ سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو ایک سگا باپ بھی اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ پتر، عورت بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے طعنے نہیں دیتی۔ پتر، عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے، ماں ہے تو قدمے تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ بابا جی کی باتیں سن کے پتہ چل رہا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ پھر بابا جی بولے کہ جا پتر، گھر چلا جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا اور اب تیرا جلدی گھر جانے کو دل کر رہا ہے۔ میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بابا جی کے ہاتھ چوم کے بولا کہ شکریہ بابا جی، آپ نے میری غلطی کو دیکھ کے کوئی
سزا نہیں سنائی بلکہ میری غلطی کو سدھارا اور احساس کروایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے۔ بابا جی مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا، جیتے رہو پتر، اب گھر جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپس گھر جاتے ہوئے میرے قدموں میں اعتماد تھا، مطمئن۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔